بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، مخلص دوست آپ کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ مخلص دوست دوائی یعنی میڈیسن کا کام کرتے ہیں۔ آپ کبھی خود محسوس کیجئے گا کہ کبھی پریشان ہیں، کسی الجھن کا شکار ہیں یا بیمار ہیں، اگر آپ کے پاس مخلص دوست ہیں تو وہ دوائی کا کردار ادا کریں گے۔ اگر آپ کے پاس مخلص دوست ہیں تو پھر ان کی قدر کریں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر ڈسکشن کی جائے گی وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم یہ محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی۔ اور اس حوالے سے ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ احمد حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ احمد حسان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف انور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ خواجہ احمد حسان صاحب، چین کے نائب وزیر اعظم نے دورہ کیا پاکستان کا، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں جو دور چل رہا ہے اور جو سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن کے اندر چین کا وائس پرائم منسٹر کا آنا بہت بڑا ایک سگنل ہے فار دا ورلڈ ایٹ لارج کہ چائنا از ود پاکستان، اور ان حالات کے اندر ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے جو ان کی میٹنگز ہوئیں اور انہوں نے جو فیوچر کے لیے پلاننگ کی ہے، سی پیک کا ایک تو 10 سال پورے ہوئے سی پیک کے، وہ بھی ایک بہت زبردست ایونٹ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیوچرسٹک پلاننگ جو ہے وہ بہت کروشل تھی کہ چائنا نے جو ماضی میں ہو چکا وہ تو ہو چکا، بٹ انہوں نے فیوچر کے اندر بھی نئے جو پروجیکٹس ہیں اس کے لیے بھی ایک اندیا دیا ہے کہ ہم وہ بھی کرنے کو تیار ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا نیک شگون ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے، فائنینشیل ہیلتھ آف دا کنٹری کے لیے۔ اور اس میں سب سے اہم رول جہاں پرائم منسٹر صاحب محمد شہباز شریف صاحب کا ہے، وہاں میاں نواز شریف صاحب کا ماضی کا جو رول ہے ود چائنا اور ان کی ایک ریلیشن شپ جو چلتی آئی ہے وہ بھی بہت کروشل ہے، وہ بھی ایک بیک گراؤنڈ کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اس دورے کے اندر بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے جہاں سی پیک کی بات کی، وہاں ساتھ ساتھ ایفیشنسی آف دا پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کی جس طرح سے انہوں نے مشکل حالات کے اندر معاملات کو وہ آگے لے کے چلے، اس کو بھی سراہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے یہ بات آنی جو خود نون ہے دنیا کے اندر ایز گڈ مینیجرز، وہ اگر کسی کو یہ کہیں کہ جناب آپ نے بہت مشکل حالات کے اندر چیزوں کو بہت اچھا مینیج کیا ہے، تو اٹ ریئلی مینز سم تھنگ۔ یہ بڑا ایک اچھی ریکگنیشن ہے آف آور پرائم منسٹر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ایک جو سلسلہ چلا ہے یہ آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح ہمارا چلتا رہے، اور جو ہماری اکنامک پوزیشن ہے وہ اللہ کرے کہ اس کی وجہ سے اور امپروو ہو انشاءاللہ۔ جی، اکنامک سچویشن بہتر ہوگی۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بزنس کمیونٹی جو ہے ان کے لیے بھی یہ بڑا اہم، کیونکہ معاشی سرگرمیوں میں جب تیزی آئے گی، فیکٹریاں چلیں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرسیپشن بہت پازیٹیو ہے۔ ہم نے انٹرنیشنلی وائس پریزیڈنٹ پرائم منسٹر صاحب نے آ کے یہ انٹرنیشنل یہ میسیج دیا ہے کہ وی آر ود دا پاکستان۔ دوسرا، چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے وہ آئے ہیں، اور اس ٹائمنگ پہ آنا جب ہماری پرائم منسٹر صاحب کی حکومت ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو اس وقت دا ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسیج ہے فیوچر کے لیے بھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ اگلی انٹرم گورنمنٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اور جو بڑے بڑے اکانومسٹس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی اکانومی نہ چل رہی ہو تو اپنے پبلک بڑے بڑے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیں، آپ کی اکانومی چلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ اندیا دینا کہ ہم ساتھ ہیں۔ اور پھر ہم نے ایک اور جو دنیا کو میسیج دیا ہے کہ سی پیک کے 10 سال مکمل ہو گئے، واٹ ایور واز ڈن ان دا ہسٹری، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہم نہیں اس طرح سے جس طرح سے جب سٹارٹ ہوا تھا تو جو پیس تھا، اور پھر بیچ میں وہ پیس کو جو آیا تھوڑا سا افیکٹ ہوا، لیکن ہم نے اس 10 سالوں کو سیلیبریٹ کیا، اور ہم نے ان 10 سالوں پہ
عہد کیا ہے کہ ہم آگے بھی اس کو لے کے چلیں گے اور ہم ملک کی اکانومی کو چلانا چاہتے ہیں. اور جیسا آپ نے کہا کہ جب اکانومی تبھی چلے گی جب انڈسٹری چلے گی, اور انڈسٹری تبھی چلے گی جب آپ کے پروجیکٹس چلیں گے. اور غیر ملکی سرمایہ کاری, میں تو غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اپنی لوکل سرمایہ کاری کی بھی بہت ضرورت ہے. بالکل جب بڑے پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ساتھ ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ایس ایم ای ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو یہ اٹ از اے ویری پازیٹیو سائن فار دا اکانومی کہ انشاءاللہ, اینڈ آئی ایم ویری آپٹیمسٹک کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں, اس وقت اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت انفلیشن ہے, اس وقت ڈیویلویشن ہے, اس وقت ذرا مسائل ہیں, لیکن پھر اللہ کا شکر ہے ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا. پھر اللہ کا شکر ہے بہت بڑی بات کہ ملک اس وقت اگر ہم خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتے تو پھر آج یہ جو شاید ہم لائٹ کے نیچے نہ بیٹھے ہوتے, شاید ہمیں پیٹرول نہ مل رہا ہوتا, اس قیمت پہ بھی نہ مل رہا ہوتا, شاید اس قیمت پہ بھی لائٹ نہ مل رہی ہوتی. تو دیکھیں ہم نے ڈیفالٹ سے بچا ہے, لیکن اگر ہم اپنی پرائرٹیز کو کریکٹ رکھیں گے, ہم اپنی لائن آف ایکشن کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ پاکستان ول بی آؤٹ آف دا کرائسس اور انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ حالات یقیناً بہتر ہوں گے. خواجہ محمد حسان صاحب, آپ کس طریقے سے, میں اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا چائنا کا بڑا اپنا ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے. شہباز صاحب کے جو ہیں وہ ایک بہت اچھے تعلقات بھی ہیں, اور یہ انہی تعلقات کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے نائب وزیر اعظم کا وزٹ ہوا, آج ترکیہ کا بھی ڈیلیگیشن آ چکا ہے. تو کس طریقے سے آپ اس پر دیکھیے, یہ میں نے جو پہلے عرض کی بات کہ ان کی بڑی اس میں ایفرٹس ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اپنے ایک دورے کی دیتا ہوں جی, کہ وہ یہ کس طرح ان کو ریکگنائز کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب ایز چیف منسٹر یہ وہاں تشریف لے کے گئے, میں شہباز اسپیر نام کیسے پڑا تھا؟ وہ تو وہ بڑا ہسٹورک وہ بھی معاملہ ہے جی, کہ جناب ہم وہ ان کی ایگزم بینک کی میٹنگ تھی تو وہاں ہم گئے ہوئے تھے, تو وی ور دیئر, بیٹھے ہوئے تھے, تو چیئر پرسن جو تھیں وہ ذرا لیٹ پہنچی. ایوری بڈی واز دیئر بٹ دا چیئر پرسن واز لٹل لیٹ. وہ لیٹ پہنچی اور بھاگتی ہوئی اندر آئیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ویری سوری, آئی اپولوجائز فار بینگ لٹل لیٹ. میں خیال 4-5 منٹ لیٹ تھیں وہ. اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جو یہاں پہ جو بھی کام ہوتا تھا بڑی سپیڈ سے ہوتا تھا, ہم کہتے تھے شینزن سپیڈ سے ہوا, شینزن سپیڈ سے. لیکن اب کہ آپ کی سپیڈ دیکھنے کے بعد اب سب کہتے ہیں شہباز سپیڈ سے ہوا. تو دیٹ از ہاؤ. خیر اس میں عرض کر رہا تھا, اس دورے پہ بھی یہ ہوا کہ یہ ایک ریئر فیچر تھا کہ جو فیڈرل منسٹر تھے ایک چائنا کے, وہ ان کو منسٹر ان ویٹنگ رکھا گیا ود دا چیف منسٹر آف پنجاب. اچھا, یہ انہرڈ آف تھا. ایک نئی روایت انہوں نے ڈالی جسٹ بیکاز آف دا کریڈیبلٹی آف محمد شہباز شریف. اور وہ جو فیڈرل منسٹر تھے وہ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے تھے جہاں ہم جا رہے تھے. تو ڈیورنگ دیٹ ٹریول انہوں نے ایک بات کہی تھوڑا سا مسکراتے ہوئے. انہوں نے کہا جی دیکھیں مسٹر چیف منسٹر, مجھے یہاں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, کون سے ملک سے آئے ہیں جن کو آپ اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. اس میں ایک اور چیز تھا کہ ان کی جو آپ اٹنری ہے, ان کا جو پروگرام ہے, اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم نے آج گریٹ وال آف چائنا وزٹ کرنا ہے, ہم نے کوئی اور یہاں کے جو مختلف پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہسٹوریکل پوائنٹس ہیں, ٹورسٹ ریزورٹس ہیں, وہاں پہ جانا ہے. یہ کہاں سے آئے ہیں جن کو صرف کام اور کام, یہ صرف آپ کے وزٹس کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور میٹنگ کر رہے ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ تو دے لک مور لائک آور چائنیز کلچر. تو میں نے کہا یہ دس از ڈفرنٹ کلچر دین دا پاسٹ, اور یہ شہباز شریف کا کلچر ہے, اور یہ دس از ہاؤ ہی ورکس. تو یہ دیکھیے, یہ ہے کریڈیبلٹی آپ کی. یہ انہوں نے اپنا جو مارک منوایا وہ اپنے کام سے, محنت سے منوایا. یقین جانیے وہاں پہ ہمارا جو میٹنگ شیڈیول ہوتا تھا, عمر آپ امیجن نہیں کر سکتے, میں بھولتا نہیں ہوں میاں منشا صاحب کی جو گفتگو تھی. ہی واز دیئر ود وہاں پہ بیجنگ تھے, اور پھر واپس جب آئے تو ڈی بریفنگ سیشن ہو رہا تھا 90 پر, جس کو چیئر کر رہے تھے شہباز شریف صاحب. تو میاں منشا صاحب کے الفاظ تھے, انہوں نے کہا جی میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ بہتر طریقے سے کوئی یوٹیلائز نہیں کرتا, اور آئی فیلڈ کہ میں میکسیمم پر منٹ اگر آپ لگائیں تو شاید میری یوٹیلیٹی سب سے زیادہ تھی. بٹ آفٹر دس وزٹ آف بیجنگ
میں سمجھتا ہوں یو کانٹ بیٹ شہباز شریف. یعنی مطلب اٹ واز ریئلی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ میٹنگ شیڈیولز بنائے, ہمیں سانس لینے کی فرصت نہیں تھی. اور بات درست ہے, کھانا بھی بڑا مشکل بڑی مشکل سے, وہ کھانا بھی ادھر ہی ہوتا تھا جہاں میٹنگ ہو رہی ہوتی تھی. مطلب یہ کہ ان کی کوشش ہوتی تھی اس پہ بھی ہم کوئی ایسی پروڈکٹیو بات کریں, پروڈکٹیو کام کریں جس سے کچھ فائدہ ہو جائے. سو آئی تھنک یہ جذبے کی ضرورت ہوتی ہے نا اگر آگے بڑھنے. یہ عمر جو بنیادی چیز یہ ہے, دس کریٹس اے کلچر. صحیح دیکھیں نا, اگر آپ کا ڈیلیگیشن گیا ہو سوائے سیروں کے, وہاں پہ کوئی کام نہ کرے, تو پھر مجھے بتائیے وہاں کیا کام کریں گے لوگ آپ سے, یا کون اس کی آپ کی کیا وہاں پہ ساکھ بنے گی. ٹکٹ آپ دیتے تھے یا گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے تھے؟ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں جناب, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹکٹ ہمارے خرچے ہو گئے, حشر ہو گیا. ذاتی ٹکٹ ہوتا تھا, ذاتی خرچہ تھا جی. وہاں جس ہوٹل میں ٹھہرتے تھے اس کا بھی ذاتی پیمنٹ ہم خود کرتے تھے. کوئی اس میں there was no assistance from the government of Pakistan یا from the government of China on that account. So اس میں ہم سب جو ہے وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے. So یہ دیکھیے یہ ایک کلچر ڈیولپ کیا, اور پھر وہ جو اس کی وجہ سے یہ کریڈیبلٹی ہے جو آج آپ نے پوری نیشن نے دیکھا کہ یہ بالکل کاشف صاحب نے بات درست کہی کہ جب آپ کی حکومت ختم ہونے کو جا رہی ہے تو آپ کے وہاں ڈپٹی پرائم منسٹر آ گئے ہیں. جسٹ ٹو شو یو, ایک تو آپ پہ پورا اعتماد کہ جو آپ نے کیا, جو یہ سال سوا سال آپ نے گزارا ہے, اس پہ ایک اعتماد اینڈ کریڈیبلٹی آپ کی. اور دوسرا یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ آگے سسٹم دیں گے, جو بھی آپ کا انٹرم سیٹ اپ ہوگا, وی آر اسٹینڈنگ بائی یو, وی آر اسٹینڈنگ بائی پاکستان. سو یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ دس از آل ایک ٹھیک ہے, ایک ماضی کی ہسٹری ہے. پاک چائنا دوستی بہت سنس ہمارے پارٹیشن کے بعد سے ایک سلسلہ چلتا آیا, اور وہ جب بھی ہمیں پرابلمز آئی ہیں چائنا ہیز آلویز بین دیئر. بٹ یہ ریسنٹ جو پچھلے اگر آپ 2 دہائیاں دیکھیں تو اس میں جو میجر رول تھا میاں نواز شریف صاحب کا ایز سپریم پرائم منسٹر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیولی فیلڈ کے اندر جس نے کام کیا وہ شہباز شریف ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج واقعتاً یہ اس کا پھل ہے جو پوری قوم کو نصیب ہو رہا ہے کہ اتنے ڈیفیکلٹ ٹائمز کے اندر. بات کریں جی آپ اورنج لائن, بالکل اورنج لائن. آپ دیکھیے آج جب یہ پرابلم, اب آپ یہ دیکھیے جو بھی پیٹرول کی وجہ سے آپ کے ٹرانسپورٹ میں پرابلمز آتی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ پوری دنیا کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ از اسینشیل نیڈ آف اینی میگا سٹی آف دا ورلڈ. اور یہ لاہور کے اندر آپ کی میٹرو ٹرین, میٹرو بس, اور میٹرو ٹرین بالخصوص آج it has started taking over 150,000 people daily. میں بطور رپورٹر کاشف صاحب ان کو کور کرتا رہا ہوں, اور میں نے خود ان میٹنگز کا حصہ رہا ہوں, تو مجھے یاد ہے کہ وہ بڑی سخت میٹنگز ہوتی تھی, اور 1-1 روپے کی بچت, اور وہ پروجیکٹس خواجہ صاحب, وہ شہباز صاحب کی اوبویسلی ان کا پروجیکٹ میں بڑی ایفرٹ. اور اس میں دیکھیے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فیڈرل ایجنسیز, پروونشل ایجنسیز, لوکل ایجنسیز, آپ نے سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تبھی آپ پروگریس ممکن تھی نا. بالکل ٹھیک ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنے. اور کاشف انور صاحب اس وقت اگر ہم بات کریں تو جس طرح چین کے نائب وزیر اعظم نے ابھی وزٹ کیا ہے, خواجہ صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ ترکیہ کے بھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی وزٹ کریں گے پاکستان کو, یہ ایک اچھے سائن ہے کیونکہ ٹریڈ بڑھے گی اس طرح. جی الٹیمیٹلی ہم اگر یہ چاہتے ہیں, اور ہم تو بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ اس وقت اسلامی ممالک کو بھی آپس میں ٹریڈ کو کرنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اور جب تک ہمارے آپس میں جن اسلامی ممالک کے ساتھ ہمارے لیڈرز کے تعلقات ہیں, اور انہی تعلقات کے بیسس پہ پھر وہ تعلقات ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں اور آپ کے ملک کے ساتھ تجارت بڑھتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور یہ اس میں بہتری ہوگی. اور یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ڈگنیٹریز کے آپ کے ملک کے اندر جو دورے ہیں, یہ انٹرنیشنلی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سے بلاکس کدھر جا رہے ہیں, ہم کون سے ممالک ان کے ساتھ ہیں, اور جن کے ساتھ تجارت ہو بھی رہی ہے, چاہے ان کے ہمارے ساتھ نہیں بھی ہو رہے, ان کے لیڈرز نہیں بھی آ رہے, لیکن وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں, آپ کو اسسٹنس دے رہے ہیں. میں یہاں پر رشیا کی بھی بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اب آپ کے جو آئے ہیں فیول کے کنٹینرز آئے ہیں, اٹ از اے ویری بگ اچیومنٹ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری گورنمنٹ کی
چلیں چاہے ہم نے اس کے فرنس آئل ہی منگوایا ہے, ہم نے کہیں سے بھی اس کو کچھ بھی کروایا ہے, لیکن وہ آپ کے ملک کے اندر آیا. آپ کی پریزنٹ رجیم نے عوام کو بجلی سے محروم نہیں ہونے دیا, آپ کے وسائل پیدا کرتے گئے ہیں. تو اگر ہم جیسا کہ آپ نے اپنے سوال کے سٹارٹ میں کہا کہ تجارت امپروو ہوگی, تو جب تک فیسلٹیز نہیں ہوں گی تو تجارت کیسے ہوگی؟ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اگر ہم امپورٹ کم کریں اور اپنی لوکل انڈسٹری کو اس طرح سے انکریج کر جائیں کہ آپ کے ملک کے اندر لوکل انڈسٹری کریں, تو الٹیمیٹلی ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی. اب کرنٹلی ہمارا جو اس وقت تھوڑا سا کرائسس چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی ٹرمز کو ماننا پڑ رہا ہے, اور چونکہ ہم نے کرنٹلی اور یہ بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا یہ ٹینیور اور آنے والی انٹرم گورنمنٹ کا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ان تمام ایگریمنٹس کو فلفل کرنا پڑے گا, جس پہ جو سب سے بڑی بات ہے جو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں انہینسمنٹ آف ٹیکس بیس کو کرنا ہوگا, ہمیں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا, جو ٹرانسمیشن کے جو الیکٹریسٹی کے لاسز ہیں ہمیں اس پہ بھی کام کرنا ہوگا. اور یہ صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ ناؤ وی ایز اے نیشن عوام کو اور اسٹیٹ کو مل کے کام کرنا ہوگا. اگر پرائم منسٹر صاحب کہہ دیتے ہیں جی کہ الٹرا میں لیول بیسٹ یہ ہوگا, اب میں ہی ماننے کو تیار نہیں ہوں, تو پھر تو وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی وعدے اور جو بھی ڈیکلریشنز ہماری گورنمنٹ نے کیے ہیں وہ عوام کو ماننے ہوں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ملک چلانا ہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک چلتا رہے, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات آ جائیں, اور میں پھر اپنے اس چینل پہ بیٹھ کے یہ بات کروں گا, مشکل وقت ہے تھوڑا سا, ہمیں اس وقت ساتھ دینا ہے اسٹیٹ کا, یہ نکل جائے گا انشاءاللہ, یہ حالات بہتر ہو جائیں گے. مجھے بہت امید ہے کہ ہمارا روپی سٹرونگ ہوگا, ٹھیک ہے مستقبل آج نہیں ہوگا لیکن مستقبل قریب میں ضرور ہو جائے گا. اور جیسے ہی ہماری ڈیویلویشن کنٹرول ہوگی آپ کی تمام چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی, آپ کا انٹرسٹ ریٹ, آپ کا انفلیشن, آپ کے بجلی کے ریٹ, آپ کے فیول کے پرائسز. ہمیں تھوڑا سا ڈیفالٹ سے ملک کو بچانا, یہ کریڈٹ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ ہی پرائم منسٹر صاحب کا ہے کہ 11th آور پر انہوں نے یہ کیا. اور دیکھیں جب آپ اس حالت میں ہوں کہ اگلا آپ کی بات بھی نہ سن رہا ہو اور آپ کے حالات بھی ایسے نہ ہوں کہ اگلا آپ کی بات سنے اور پھر اپنی بات کو منوا جانا, تو میں the whole credit goes to the Prime Minister, his team, Finance Minister صاحب. یہ جو کاش صاحب بات کہہ رہے ہیں مجھے ایک دم یاد آ گئی پیرس کی وہ سچویشن جو پرائم منسٹر صاحب نے ذکر کیا کہ وہاں ان کے آئی ایم ایف کی جو چیف تھیں ان سے ملاقات ہونی تھی, تو ان کا ٹائم شاید سری لنکا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ تھا. صحیح. تو وہ یہ ابھی ان سرچ آف ٹائم تھے, تو سری لنکن پریزیڈنٹ کیم اوور ٹو دا چیف آف آئی ایم ایف اور ان خاتون سے کہا کہ دیکھیے آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ٹائم دیجئے, میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اس کیفیت سے گزرے جس کیفیت سے سری لنکا گزرا ہے. صحیح. سو دس یہ اسپیشلی اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر صاحب نے, ان کے ٹیلی فون بھی کیا بعد میں ٹیلی فون بھی کیا. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طرح کے حالات ہوں گے کہ انہیں اتنا کرب تھا, اتنی تکلیف تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس سے نہ گزرے, کوئی اور قوم اس میں سے نہ گزرے جس میں سے ہم گزر چکے ہیں. تو یہ بالکل کاش صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ had it not been محمد شہباز شریف, اللہ کی ذات تو سب سے اول ہے, تو ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد جس بندے نے, جس انڈیویجول نے میکسیمم محنت کی اور سب کو ایک ڈوبتی ہوئی خدا نخواستہ کشتی کو واپس بحال کیا, اٹ واز محمد شہباز شریف. اور جس طرح کی دن رات انہوں نے محنت کی اور اس کے لیے جس طرح انتھک محنت کی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایک عمر میں ایک چیز اور کہہ رہا ہوں, اچھا اس کے بدلے میں کیا ملا یہ بھی دیکھیے نا. اب بدلے میں یہ ملا یو لاسٹ یور پولیٹیکل اسٹرینتھ, اور انہوں نے کہا کہ میں 100 دفعہ اپنی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانے کو تیار ہوں اگر میرا ملک بچ جاتا ہے. آپ دیکھیے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اس سے پہلے سے آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو پچھلی رجیم تھی کہ جاتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ آگے الیکشن آنے والے ہیں تو ساری چیزیں فلاؤٹ کی. آپ جو ایگریمنٹس خود انہوں نے کیے تھے ان کو فلاؤٹ کیا. آپ نے ملک کے لیے ایک ایسا گڑھا کھود دیا جس میں سے ان کو پورا یقین تھا یہاں سے نکل نہیں سکیں گے, جسٹ فار دیئر اون پولیٹیکل گینز. اور
جو وعدے کیے تھے ان کو اس پہ دے وینٹ بیک آن دوز. انحراف کیا یہ انحراف کیا. پیٹرول کی قیمت جان کے اس وقت کم کر دی تھی پی ٹی آئی نے. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارا لوڈ کس پہ پڑا؟ آپ کے نئی گورنمنٹ پہ, محمد شہباز شریف اور ان کی رجیم کے اوپر. اور اس لوڈ کو کس طرح اٹھایا, پھر اس کو لے کے آگے چلے, اور پھر گریجولی آپ کو ایک ایسی سچویشن میں لے کے آئے جس میں الحمدللہ آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کرتا. وہ کاشف انور صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, we've lost politically. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ پولیٹیکل لاس ہوا. آپ کا وہ جو ایک خاص چہرہ تھا جس میں لوگوں نے وہ سارے امیج تھا وہ ڈیمیج ہوا, مار ہوا. یہ کہا پرائم منسٹر نے 10 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ میں 100 دفعہ اس بات کو کرنے کو تیار ہوں, لیکن اس میں اگر پاکستان امپروو کرتا ہے, پاکستان کی بہتری ہوتی ہے, تو مجھے اس میں کوئی آر نہیں, مجھے اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس ایٹیٹیوڈ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اب جو کل بھی فیصلہ ہوا اس میں بھی آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب نے یہی کہا کہ دیکھیے ہمارے لیے تو بہت آسان تھا, ہم نہ کرتے, ہم ویٹ کرتے, ہمارے تو چند ہفتے ہی رہ گئے ہیں, ہفتہ 10 دن رہ گئے ہیں, تو ہم نہ کرتے. لیکن فائنینشیل ہیلتھ آف دا اکانومی کے لیے ایک امپورٹنٹ ڈیسیژن کرنا ضروری تھا, تو ہم نے اس کو امپورٹنس دی رادر دین پالیٹکس کو. سو یہ جو ایک ہے جس چیز کو ویٹیج دینا وہ ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے, میری ذات جو ہے وہ سیکنڈری ہے. اچھا خواجہ صاحب, آپ کیونکہ ان کے ساتھ بڑے پی ایم صاحب کے کلوز رہے ہیں, اور میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ٹینڈرز ہوتے تھے G2G جو ہوتے تھے, اس وقت بات ہوتی تھی, جو کنسیشنز کروائی جاتی تھی, جو عوام تک باتیں پروپیگنڈا کرنا تو بہت آسان ہے, لیکن جس طریقے سے کروڑوں اربوں ڈالرز کی جو بچت کی گئی وہ اس میں کس حد تک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے؟ عمر, آپ نے ایک بڑی ہی زبردست ایک پوائنٹ ہے جس پہ آپ نے یہ ریز کیا, اور یہ شاید لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے جی, اور ادراک نہیں ہے جی, کہ شہباز شریف نے ان کے لیے کیا کیا ایز چیف منسٹر. اور یقین جانیے میں اس میں کافی جگہ میں وٹنس ہوں, میرے سامنے کے معاملات ہیں, میں نے دیکھے ہیں. G2G کے اندر, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز کے اندر ماضی کے اندر کوئی روایت نہیں ہے آف ٹینڈرنگ. میں جسٹ ٹوکن ایگزامپل اس کا ہم اورنج لائن ہی لے لیتے ہیں, جو ہماری ایک پروجیکٹ جو میگا پروجیکٹ تھا جسے چلایا تھا. آپ دیکھیے اس میں اٹ واز گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. میں اس کا وٹنس ہوں جب وہاں کے پرائم منسٹر نے یہ کہا, چائنیز پرائم منسٹر نے ان چائنا, کہ اٹ از اے گفٹ ٹو دا سٹیزنز آف لاہور اینڈ ٹو دا پاکستانیز. ٹھیک ہے نا, یہ بات کہی انہوں نے. اب وہ اس کے بعد پھر آپ انسسٹ کریں کہ جناب ہمیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہم پھر بھی چاہیں گے کہ وی وانٹ ٹو ہیو اے کانٹیسٹ. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ٹینڈرنگ کے ذریعے سے شفاف ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وی وڈ لائک ٹو ڈو دیٹ. آپ سوچیے نا, ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے, اور وہ بھی کون, چائنا جیسا آپ کا ایک دوست, اور جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں, اور سچ اے سپر پاور, وہ کہہ رہے ہیں, اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں. جس نے ریسیو کرنا وہ انسسٹ کر رہا کہ جناب یہ ٹھیک ہے, آپ کی بات درست ہے, آپ ہمیں یہ دے رہے ہیں, پریزنٹ کے طور پہ دے رہے ہیں, لیکن اس میں بھی وی وانٹ کہ آپ اس میں کمپٹیشن کروائیے, اور ہم چاہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کا پراپر ٹینڈرنگ ہونی چاہیے. دس از انپریسیڈنٹڈ ان ہسٹری آف پاکستان, نہیں ہوا کبھی. اچھا, پھر اس کے بعد دیکھیے ٹینڈر ہوا, اس میں ان کی 2 پارٹیز آ گئیں, انہوں نے کمپیٹ کیا. جو لوئسٹ تھی وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کامیاب ہو گئی, انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹینڈرنگ ہو گئی اور دس از ناؤ یہ لوئسٹ کامیاب ہو گئی. جی جی, 7 مہینے لگے اس لوئسٹ پارٹی کے ساتھ فردر نیگوسیشنز کرنے کے اندر. جی, یہ بھی پیپرا رول شول جو ہے وہ کوئی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. دے ڈونٹ الاؤ یو کہ آپ ایک دفعہ جب ٹینڈرنگ ہو جائے, لوسٹ بیڈر کنفرم ہو جائے, پھر اس کے ساتھ آپ اسے کم کروائیں اور اس سے نیگوشیٹ کریں. دیر از نو سچ تھنگ ایز نیگوشیشنز. G2G اپنی جگہ, اور اس کے بعد پھر پیپرا کے رولز کے خلاف, in the interest of the public, he went through 7 months of extensive negotiations. Keep trying. اور یہ حالت تھی کہ وہ literally جسے کہتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے کہ we don't know what to do. ہمیں اب اس کی سمجھ نہیں آتی, آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. But he kept on fighting. اور الحمدللہ
آپ دیکھیے کہ ایک میجر پروجیکٹ اور ایک میجر ڈسکاؤنٹ اس کے اندر پاکستان کے لیے لے کے دیا. تو اسی طرح کم ٹو انرجی پروجیکٹس, اس میں بھی یہی کیفیت تھی. نیگوسیشن جب ہو رہی ہوتی تھیں تو آپ وہ لٹرلی وہ پریشان ہو جاتے. اچھا آپ کو ایک چیز اور میں بتا دوں, یہ بہت ضروری ہے, کاشف صاحب کو آئیڈیا ہوگا. چائنیز جتنے ہیں نا بزنس مین, دے آر نون فار نیگوسیشنز. جو یہ چوروں کو پڑ گئے مور والی بات تھی یہ, مطلب یہ نیچرلی یہ ایک اور طرح کی کیفیت تھی. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ they are known for very very tough negotiators. ان کے ساتھ اس طرح کی نیگوسیشنز کر کے ان کو منوا لینا, پھر ان کے ریٹ سے اتنی زیادہ آپ کٹس لے لینا, اٹ واز ہیٹس آف ٹو ہم. اور وہ جو کلچر تھا وہ میں دیکھیں نا, ایسے لوگ تعریف نہیں کرتے. جی, people don't appreciate you till you haven't done something positive. صحیح. اور یہ جو کام انہوں نے کر کے دکھایا تھا, اور ان کو اندھے کو بھی نظر آتا تھا کہ بھائی یہ ہم نے تو کچھ اور کلچر دیکھا ہے ماضی کے اندر. میں آپ کو اس میں ایک اور چھوٹی سی مثال ایک میٹنگ کی دیتا ہوں, جس میں ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ بنانا تھا. اورنج لائن کا فریم ورک ایگریمنٹ تھا. میں بیٹھا تھا, میرے ساتھ سبطین فضل حلیم صاحب تھے, اور ہمارے جو وہاں کے ایمبیسڈر تھے وہ وہاں موجود تھے. تو وی ور نیگوشیٹنگ ود دا چائنیز ڈیلیگیشن. سامنے ان کا بڑا سینئر ڈیلیگیشن تھا. خیر ہمیں 48 گھنٹے لگے, 1.25 صفحہ تھا وہ, اس کو ہم نے 48 آورز ہمیں لگے جسٹ ٹو نیگوشیٹ 1.25 پیج وہ فریم ورک ایگریمنٹ کے لیے. ختم ہو گیا. اب یہ دس از واٹ از, پتہ چلنا چاہیے ہمارے لوگوں کو کہ کیا ان کے تاثرات تھے. جو ان کا ہیڈ تھے انہوں نے کہا کہ یہ نیگوشیشن مکمل ہو گئیں, نا آئی ووڈ لائک ٹو گیو مائی کامنٹس. اور میرے ٹیم میٹس نے کیا فیل کیا اس نیگوسیشنز میں, آئی ووڈ لائک ٹو گیو مائی کامنٹ. انہوں نے کہا جب ہم آنے لگے تھے آپ سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے تو میں نے اپنے ٹیم میٹ سے کہا اٹ از پاکستان. اسی طرح میں مطلب کوئی اس میں مبالغہ رہی نہیں کر رہا. اٹ از پاکستان, اٹ وونٹ ٹیک مور دین 15 منٹس, 15-20 منٹس. کہا صاحب یہ بات سننے والی, اٹ وونٹ ٹیک مور دین 15-20 منٹس. But you people made us work for every full stop and comma and every word. Hats off to your patriotism. Hats off to your patriotism. اب کہ آپ نے literally ہمیں ایک ایک چیز کے لیے دھکا لگوایا. کیا بنیادی چیز کیا تھی ہم مانگ رہے تھے؟ ہم نے ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم وہ چیز لیں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے. صحیح. ہم we'll take the latest کم قیمت پر, اینڈ ویل ٹیک دا لیٹسٹ. ہم نے کوئی اولڈ ماڈل نہیں لینا, ہم نے کوئی پرانا ماڈل نہیں لینا. اور عمر, میں کاشف صاحب کو بھی بتاؤں گا, یہ بھی آن ریکارڈ ہونا چاہیے. یہ جو ہماری میٹرو ٹرین کا جو ماڈل ہے, جو یہ سارا فنکشنالٹی ہے, اٹ از ون آف دا لیٹسٹ ان دا ورلڈ, ناٹ اونلی ان چائنا, ان دا ورلڈ. اور اس میں ہم نے کنڈیشن یہ کی تھی کہ یہ ایسا سسٹم ہو جو ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ بھی ہو, بہت برانڈ نیو ضرور ہو, لیٹسٹ ہو, بٹ اتنا بھی لیٹسٹ نہ ہو کہ ٹیسٹ ہی نہ ہوا ہو. It was tested and tried, but the latest equipment and the latest system جو الحمدللہ ہم نے لیا, اس کے لیے we fought for it. That is how آپ دیکھیے کہ وہ 1.25 صفحہ جو ہے, it took us 48 hours. بالکل ٹھیک کہہ رہے خواجہ صاحب. پرائم منسٹر کی obviously بڑی ایفرٹس ہیں, اور اورنج لائن میں تو میں نے خود بھی سفر کرتا رہا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ بڑا بہترین سفر ہے. لیکن کاشف انور صاحب, آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اکانومی کے حالات کو اب موجودہ صورتحال میں؟ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مشکل وقت ضرور ہے, آنے والا دور جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کا جو ہوگا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا, لیکن ابھی تک کے جو انیشیٹیوز لیے گئے گورنمنٹ. جی, سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لاہور چیمبر کو ٹائم دیا, اور جو سب سے بڑی بات ہے انہوں نے 2.5 سے 3 گھنٹے دیے. اور میٹنگ کے بعد جتنے بھی آفیشلز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب اتنا ٹائم دیتے ہی نہیں, اتنا ٹائم کسی کو نہیں دیتے. اور میں اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ ہمارے جتنے فارمر آفس بیئرز تھے, جتنی میری ایگزیکٹو کمیٹی کے لوگ گئے ہوئے تھے, پرائم منسٹر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ 2-3 سوال لے لیں, انہوں نے کہا کہ جتنے سوال آپ نے کرنے ہیں آپ سوال کریں. اور ان کی پوری ٹیم وہاں بیٹھی تھی. اسحاق ڈار صاحب زوم پہ تھے, اور تمام سیکٹریز تھے, چیئرمین FBR تھے, تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز تھے. پھر انہوں نے یہ کہا تمام کو کہ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر نے سوال کیے, آپ ان کے سوالوں کے جواب دیں.
انہوں نے پہلے ٹیم سے جواب یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے وہ بھی سوالوں کے جواب دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی جو کنسرن کوارٹرز ہیں اور جن سے سوال کیے گئے ہیں آپ اپنے جواب دیں، تاکہ وہ ان کے سلیوشن چاہ رہے تھے. اگر وہ خود جواب دیتے تو وہ ان کا پرسیپشن کوئی اور ہوتا. انہوں نے ان سے کہا اور انہوں نے اسی وقت آرڈرز بھی کیے کہ اس کام کو کر دیا جائے، اس کام کو کر دیا جائے. تو یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ کی اکانومی کو چلنا چاہیے. دیکھیں میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں وہ اس حکومت کی وجہ سے نہیں ہیں، اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں، ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت سے نکل جائیں، اور اس مشکل وقت پہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، مدد بھی مانگنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے وسائل پیدا کر. اور میں پچھلی بات کو جب ایگریمنٹ پرائم منسٹر صاحب نے کیا تو ایک تو ان کی نیک نیتی بھی تھی، دوسری اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی بھی تھی. اور جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے. جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ سری لنکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ اس وقت آپ مجھے ٹائم نہ دیں، پاکستان کو ٹائم دے دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ پاکستان کے لیے آسانی ہونی تھی. تو کریڈٹ سری لنکن پریزیڈنٹ کو بھی جاتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی محنت، اور آئی ایم ایف کو بھی جاتا ہے کہ ہماری وعدہ خلافی کے باوجود اس نے ہم پہ اعتبار کیا. بالکل صحیح. وہ پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی یہ بہت ضروری ہے کہ ایک شخص کی وجہ سے آپ نے ہماری اس عوام کا جس نے آپ کے جو ایگریمنٹ کیا ہم نے اس کو فلفل نہیں بیکاز آف اینی ریزن، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا، لیکن ہم نے اس کی ایگریمنٹ کو فلفل نہیں کیا اور ان کو ہم پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اور وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم وی ڈونٹ ٹرسٹ یو، ہمیں آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے، آپ بیک آؤٹ کر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت پرائم منسٹر صاحب کو کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی ہماری ٹیم کو، اسحاق ڈاٹ صاحب کو. ٹھیک ہے اسحاق ڈاٹ صاحب کے کچھ بیانات بھی آئے لیکن وہ عوام کو کرنے کے لیے تھے کہ بھائی پریشان نہ ہونا، ہمارے پاس سیکنڈ اور تھرڈ آپشن بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی بی اور سی پلان بی سی بھی ہے، تو اس کو کرٹیسائز بھی کیا گا. وی ہیو ٹو ٹیک اٹ پازیٹیولی کہ انہوں نے عوام کو ڈی مورلائز نہیں ہونے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آئی ایم ایف نہیں دے گا تو ہمارے پاس بی سی ہے. لیکن یہ انہیں بھی بات کلیئر تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو وی آر ویری گریٹفل، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر وہی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد بھی کرے اور حالات بھی بہتر. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خواجہ احمد حسان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت بہت شکریہ کاشف انور صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں لیکن وقت ہوا ہے بریک کا. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہی مثمر ہے. 7 دہائیوں سے زائد عرصے سے قابض بھارتی افواج کشمیریوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں. 10 لاکھ سے زائد بھارتی افواج کی تعیناتی کے بعد مقبوضہ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ فوجی موجودگی والا خطہ بن چکا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر پر خاموشی کو ترک کر دے. کشمیری عوام کو مودی حکومت کے مظالم سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اسٹوڈیو میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر ہی گفتگو کریں گے. اس پر ڈسکشن کے لیے صحافی اور تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تجزیہ کار احمد وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن جو اب ہوں گے وہ نئی مردم شماری کے مطابق ہونے چاہیے. دیکھیے کہ یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. صحیح. آئین کے تحت جو ہے آئین کے تحت 10 سال بعد جو ہے وہ مردم شماری جو ہے وہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے. اور مردم شماری کے بعد یہ بھی آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ پھر جو حلقہ بندیاں ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی وہ حلقہ بندیاں بھی جو ہیں پھر وہ نئی بنائی جاتی ہیں. اور یہ حلقہ بندیوں کا جو عمل ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل کرتا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ جو پہلے جو مردم شماری ہوئی تھی عمر صاحب اس مردم شماری پر جو ہے وہ کئی سیاسی جماعتوں کی خاص طور پر سندھ کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے تحفظات تھے جی. کہ ان کی آبادی جو ہے اس کو پورا کاؤنٹ مردم شماری میں نہیں کیا گیا. تو شاید انہی تحفظات کے باعث اب جو ہے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے اور اس اجلاس کے اندر پھر جو مردم شماری کے نتائج مرتب کیے گئے ہیں جو ڈیجیٹل مردم شماری کا پہلی بار عمل مکمل کیا گیا ہے تو ان نتائج کی جو ہے وہ منظوری دی جائے گی. جب تک سی سی آئی کے پلیٹ فارم پر مردم شماری کے نتائج کی منظوری نہ دی جائے اس وقت تک یہ نتائج جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے. صحیح. اچھا چین کے نائب وزیر اعظم کا دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ معاشی ایشوز اگر ہم معیشت کے حوالے سے بات کریں تو معیشت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. خالد صاحب دیکھیے کہ اگر آپ عمر صاحب نون لیگ کے تمام جو ادوار ہیں تو ان کو آپ اگر آپ دیکھیں گہرائی کے ساتھ تو پاکستان کی جو اقتصادی ترقی اور خوشحالی جو ہے وہ نون لیگ کی حکومتوں کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی. اور یہ سی پیک جو ہے یہ بھی 2013 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو وہ پاکستان لے کر آئے جس کے تحت 46 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے وہ جوائنٹ کوآپریشن ایک دوسرے مرحلے میں داخل کمیٹی جو ہے اس میں منظوری کی گئی اور اس میں سے اب تک 30 ارب ڈالر کے منصوبہ جات جو ہیں وہ یا تو مکمل ہو چکے ہیں تو یا مکمل ہونے کے قریب ہیں. اور اب جو چینی نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہے اس دورے سے یقیناً سی پیک کے اندر ایک نیا جو ہے وہ تیزی آئے گی. اور اس وقت اس دورے میں 6 جو مفاہمتی یادداشتیں ہیں سی پیک کے حوالے سے سی پیک کے نئے منصوبہ جات کے حوالے سے ان پر بھی دستخط کیے گئے ہیں. اور ان میں جو ہے وہ سب سے بڑا جو منصوبہ تھا ML1 کا اور کراچی سرکولر ریلوے کا اب اس پر بھی جو ہے وہ اتفاق ہو چکا ہے. اس پر بھی جلد ان دونوں منصوبہ جات پر جو ہے وہ کام شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ جو کراکرم ہائی وے ہے اس کی جو الائنمنٹ کا فیز 2 ہے اس پر بھی جو ہے وہ فیزیبلٹی سٹڈی جو ہے اس پر ایک MOU جو ہے وہ سائن ہوا ہے. اس پر بھی عمل درآمد ہوگا. اور اس کے ساتھ دیگر جو شعبہ جات ہیں خاص طور پر اب جو ہے ہم انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہے سی پیک کے تحت جو ہے حکومت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیونکہ ماضی میں جو 2020 میں 9 سی پیک کے تحت جو انڈسٹریل زون بنانے جانے تھے اب وہ بھی ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی. اب یہ جو انڈسٹریل زون ہے یہ تکمیل کے آخری مراحل میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور احمد ML1 بالکل ایک بڑا پروجیکٹ ہے اس پر بھی جو ہے وہ سائن ہو گئے بل. دیکھیے ML1 ہے یا جس طرح دوسرے منصوبوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے پاکستان کی جو ترقی ہے جو خوشحالی ہے جو 1 روڈ 1 بیلٹ کا ایک منصوبہ تھا پاکستان میں سی پیک کے ذریعے سے وہ بڑا تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور جس طرح دیکھیے 1 بیلٹ 1 روڈ جی اور جس طرح آپ نے اور جس طرح چینی جو نائب وزیر اعظم پاکستان میں آئے ہیں اور 10 سال کا جو آپ نے ان کے ساتھ ایک دہائی کے اوپر محیط آپ نے جو تجارتی تعلق ہے وہ بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا ان کے ساتھ.
اور ان کا پاکستان میں آنا بھی اس بات کا غماز ہے کہ جو ملک ہے وہ ایک بہتر یعنی کہ ترقی کی طرف گامزن ہونے جا رہا ہے. اور 2022 کا سال جو پچھلا گزرا ہے، اس سال کے دوران بھی جو ترقی کا حجم ہے وہ $26.5 ارب تک. اور ML1 کے حوالے سے بھی اگر بات کریں، کیونکہ ایک اہم منصوبہ ہے، سب سے بڑا خالد قیوم صاحب، تو اس میں دیکھیں کہ $6.50 میں دوبارہ پرائم منسٹر کی کاوشوں کی وجہ سے اور احسن اقبال صاحب کی ایفرٹس کی وجہ سے اب دوبارہ یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے. 1733 جو کلومیٹر پشاور سے کراچی تک کا جو ٹریک ہوگا، 2 رویہ ہوگا. مطلب یہ تو اس سے روزگار میں کتنے مواقع پیدا ہوں گے، اور اس سے جو ملک ہے اس کو کتنی تیزی سے یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. یہ صرف یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو چائنا ہے، چائنا پاکستان میں ایک اہم رول پلے کر رہا ہے. اور جو سی پیک کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اور جہاں پر ان حالات میں چائنا کے ڈپٹی وزیر اعظم کا پاکستان میں آ کر یہ ساری چیزوں کو دیکھنا یقینی طور پر یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہیں اور PMLN جو گورنمنٹ ہے ان کی یہ کاوشوں کا نتیجہ ہے. اور یہ 10 سال کا ایک سمجھ لیں کہ 10 سال پہلے اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا. اس کے تھوڑا سا یعنی کہ پچھلی حکومت میں اس میں تھوڑی سی رکاوٹیں ڈالی گئیں الزامات لگا کر، یا تھوڑا سا کرونا کی وجہ سے دیر ہوا. اس کے باوجود اب دیکھیں کہ پاکستان میں اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز بھی ان کی 150 پاکستان کے اکنامک حالات بہتر نہیں ہوں گے. احسن اقبال صاحب ہیں منصوبہ بندی کے وزیر، وہ ان کی پوری ٹیم، اور یقینی طور پر جو چائنیز لوگ ہیں جتنی دیانتداری سے وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں پرائم منسٹر کی قیادت میں، یہ یقینی طور پر یہ ساری دیکھنے والی باتیں، دیکھنے والی چیزیں ہیں. تاریخ ان کو بالکل یاد رکھے گی. پاکستان کو ایک سمت مل گئی، ایک لائن مل گئی جس پر انشاءاللہ پاکستان چلے گا. بالکل. اگر خالد قیوم صاحب اس وقت ہم ساری صورتحال دیکھیں تو معاشی طور پر ہم ترقی کریں گے تو ہی پاسبل ہے ان تمام مسائل سے نکلنا. دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑا ہی محدود عرصہ تھا جس میں شہباز شریف صاحب کی نگرانی میں ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ بنائی گئی. لیکن اگر آپ ان کی کامیابیاں دیکھیں، اخبارات اٹھا کے دیکھیں، آج کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح منصوبہ جات جو ہیں اس دور میں اس مختصر عرصے کے دوران جو مکمل کیے گئے وہ سب کے سامنے ہیں. بدقسمتی سے جب سابق وزیر اعظم کو ایک عدم اعتماد کی آئینی تحریک کے ذریعے ہٹایا گیا تو اس وقت جو ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا ان کے 4 سالہ دور میں کوئی منصوبہ نہیں تھا جس کو وہ عوام کے سامنے پیش کر سکتے کہ دیکھیے ہم نے 4 سال میں یہ کچھ کیا ہے. کوئی ایک میگا پروجیکٹ نہیں تھا. تو اس پر پھر منفی جو سیاست ہے اور منفی جو رویہ ہے اور معیشت کے حوالے سے جو منفی اقدامات ہیں وہ سابق حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے. تو اب تو آپ دیکھیے کہ پچھلے 15-16 ماہ کی جو حکومت ہے اس میں 5000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں شامل ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ باقی دیکھیں تمام جو شعبہ جات ہیں، تمام سیکٹرز کے اندر دیکھیں کہ آپ کو ٹیکس ریونیو جو ہے اس میں جو ہے 16% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے کلیکشن میں. اور اسی طرح جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا جو پچھلی حکومت کے دور میں 17 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچ چکا تھا، اس کو جو ہے اس حکومت نے، اتحادی حکومت نے کم کر کے صرف 2.5 ارب ڈالر تک جو ہے وہ نیچے لے آئی ہے. اور اسی طرح جو تجارتی خسارہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. اور اب دیکھیے کہ اب جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لانے کے لیے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے قائم کی گئی ہے، جس میں پاکستان کی عسکری اور سیاسی اور قومی قیادت جو ہے سب ایک پیج پر ہیں. اس کے تحت عمر صاحب اگلے 3 سال کے دوران جو ہے 100 ارب ڈالر سرمایہ کاری پاکستان لانے کا منصوبہ ہے. اور اگلے 5 سالوں میں پاکستان کے جو برآمدات ہیں ان کو 70 ارب ڈالر تک لے جانے کا جو ہے وہ منصوبہ ہے. اور اسی طرح پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو 100 ارب ڈالر تک جو ہے وہ لے جانے کا منصوبہ جو ہے. اب دیکھیے یہ حکومت جو ہے اپنے اختتام کو جا رہی ہے، لیکن ایک پوری ڈائریکشن جو ہے وہ دے کر جا رہی ہے جس کی بنیاد پر آگے چل کر پاکستان کی معیشت جس کو ماضی میں بڑے چیلنجز رہے، ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئی، اب ایک اس کی
मंजिल जो है उसका तयन करके वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जा रही है। बिल्कुल। और स्पेशल जो है, जो SIFC जो है बनाया, स्पेशल जो बनाया, ये इकोनॉमिक के हवाले से हम अगर बात करें तो हमें मुल्क तरक्की करेगा, लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे ही तो जो है वो खुशहाली आएगी। देखिए इसमें सब जो बनाया गया है ये स्ट्रक्चर भी, इसमें देखिए कि आर्मी चीफ साहब का भी बड़ा एक अहम रोल है। जो अस्करी क़यादत है पाकिस्तान की, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े होकर वो किरदार अदा कर रही है। वो जिस तरह जिक्र किया जा रहा है पाकिस्तान की जो मादनी सोर्स हैं, पाकिस्तान में जितने मौसम हैं, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास जो बर्फश पहाड़ हैं, जो सहरा है, जो जितनी सारे जहाँ से हम कोशिश ये ट्राई कर रहे हैं कि चाइना और दूसरे मुल्क हमारे पास आए, यहाँ पे हमारे जो हमें खोज लगानी होगी और अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से भी जिस बात करें तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जरिए हम जो है वो खुद इंहिसारी की बिल्कुल मंजिल हासिल कर सकते हैं। देखिए जब आप सरमायाकारों को फैसिलिटेट करेंगे, जब रियासत उनको सहूलतें फराहम करेगी, उसमें आपके हमने पहले भी ये कहा था कि सनतें लगनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को अब जो है वो बेपना इजाफा करना होगा। हमारे पास 12 करोड़ नौजवान हैं, आपको उनको खुद अंसारी करने के लिए उनको बाहर बेचना होगा। टेक्नोलॉजी में आपको इजाफा करना होगा। आपको जो मादनी हमारे सोर्सेज हैं उनको आपको खोज लगानी होगी। आपको जो है वो उसको फरोग देना होगा। जो हमारा यहाँ पे जो गंदम है, चावल है, किसान को आप खुशहाल कर दें। यानी कि जो जितने मंसूबे हैं, आप जो हमारी सराई ज़मीन है उसको आप उसके ऊपर जो है वो कोशिश करें काश्तकारी की। तो ये सारा कुछ जो सारी चीज़ें हैं सब जब मिल बैठेंगे, स्टेक होल्डर बैठेंगे, इसकी क़यादत बैठेगी, सियासतदान बैठेंगे, आप मीडिया इसमें रोल अच्छा प्ले करेगी, कौम भी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, और सियासत को थोड़ी देर के लिए छोड़कर जब आप रियासत की तरफ देखेंगे, तमाम सहूलतें जब देंगे, आप सनत का पहिया चलेगा तो ये पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मुल्क को जो सिमत दी गई, जिसका खालिद क्यूम साहब कह रहे थे, जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, वो पीडीएम की गवर्नमेंट ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में जो दी है वो आगे बहुत बहुत शुक्रिया खालिद क्यूम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम सब जहां भी हैं, जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम सबको अपना अपना अहम किरदार, मुस्बत किरदार अदा करना होगा। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।